تو آئیے آج ہم قرآن کی ایک ایسی صورت پر بات کرتے ہیں جو دیکھنے میں بہت مختصر ہے، جی صرف 5 آیات کی۔ لیکن اپنے اندر یعنی ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہے اور آج ہمارا مشن صرف اس کا ترجمہ جاننا نہیں ہے، بالکل، بلکہ اس میں چھپے ہوئے ان رازوں سے پردہ اٹھانا ہے جو شاید ہم نے پہلے کبھی اس نظر سے نہ دیکھے ہوں۔ جی آج ہم کھوج لگائیں گے کہ اندھیرے کا وہ کون سا شر ہے جس کا تعلق چاند سے ہے، اور نعمتوں کے اندر برائی کیسے چھپی ہوتی ہے، اور حسد کا وہ عملی علاج کیا ہے جو ہمارے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اور بات یہاں سے شروع کرتے ہیں جو خود میں ایک آپ کہہ لیں حیرت انگیز حقیقت ہے جی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سورۃ الفلق اور اس کی ساتھی سورت سورۃ الناس، جی معوذتین، ان جیسی صورتیں نہ تورات میں تھیں، نہ انجیل میں، اور نہ کسی اور آسمانی کتاب میں۔ بالکل، یہ خالصتاً قرآن کا تحفہ ہے۔ اور یہ تحفہ کتنا قیمتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام ان صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائے ہوئے تھے، جی آپ رات کو سوتے وقت انہیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے۔ اور پھر سر سے پاؤں تک پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ بالکل، گویا ایک روحانی حفاظتی حصار قائم کر رہے ہوں، اور یہی عمل وہ اپنے نواسوں حضرت حسن و حسین کے لیے بھی کرتے تھے۔ یہ صورتیں آپ کی زندگی کا حصہ تھیں۔ یہی بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اتنی طاقت ایک اتنی مختصر سی صورت میں کیسے سما گئی۔ ایک صحابی حضرت عقبہ نے ایک بار آپ سے پوچھا تھا کہ کیا وہ سفر میں سورہ یوسف یا سورہ ہود جیسی لمبی صورتیں پڑھا کریں؟ جی تو آپ نے جواب دیا، اے عقبہ، سورۃ الفلق پڑھا کرو۔ تم کوئی ایسی صورت نہیں پڑھو گے جو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب اور جامع ہو۔ یعنی اس کی گہرائی لمبی صورتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ اس کا جامع ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہر ممکنہ خطرے کا احاطہ کر لیتی ہے۔ اچھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ طاقتور دعا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں تاریک اور تکلیف دہ واقعے کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ آپ شان نزول کی بات کر رہی ہیں؟ جی، اس کا شان نزول جادو کے ایک مشہور واقعے سے جڑا ہے۔ ہاں، لبید بن عاصم نامی ایک یہودی کا واقعہ جس نے آپ پر جادو کیا تھا۔ اس واقعے کو اکثر سنایا جاتا ہے، لیکن اس کی گہرائی کیا ہے، اس کا اثر کیا تھا، اور اس کا توڑ کیسے ہوا؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس جادو کا اثر نبوت کے فرائض پر بالکل بھی نہیں تھا۔ اچھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ وہی بھول جاتے یا دین کی کوئی بات غلط بیان کر دیتے۔ اثر صرف آپ کی ذاتی زندگی کی حد تک تھا، اور وہ بھی بہت معمولی۔ مطلب کیسا اثر تھا؟ آپ کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے جبکہ حقیقت میں نہیں کیا ہوتا، یا اس کے برعکس طبیعت میں ایک بھاری پن اور ناسازی رہنے لگی۔ یہ ایک ذاتی حملہ تھا۔ تو اللہ کی طرف سے مدد کیسے آئی؟ مدد خواب کی صورت میں آئی۔ آپ نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ جی، ان کی گفتگو سے سارا راز کھلا۔ تکلیف کی وجہ جادو ہے، کرنے والا لبید بن عاصم ہے، اور جادو کی چیز، ہاں، وہ کنگھا اور بال۔ جی، ایک کنگھے، کچھ بالوں اور کھجور کے غلاف پر مشتمل۔ وہ زوروان نامی کنویں میں ایک پتھر کے نیچے چھپائی گئی ہے۔ یہ تو کسی جاسوسی کہانی کی طرح لگتا ہے کہ سراغ مل گیا، پھر جب وہ چیز نکالی گئی؟ جب صحابہ نے وہ چیز کنویں سے نکالی تو اس پر 11 گریں لگی ہوئی تھیں۔ 11؟ اور ٹھیک اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، نازل کی، جن کی کل آیات ملا کر 11 بنتی ہیں۔ اچھا، یہ تو معجزہ ہے۔ جی، یہ ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ خود بخود کھل جاتی۔ جب 11ویں آیت پڑھی گئی تو آخری گرہ بھی کھل گئی، اور آپ ایسے تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے جیسے کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ! لیکن اس واقعے کا سب سے طاقتور پہلو میرے نزدیک آپ کا رد عمل ہے۔ جی بالکل۔ آپ کو دشمن کا نام، پتہ، سب کچھ معلوم ہو گیا، لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا۔ یہی تو آپ کی عظمت ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ نے شفا دے دی اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں کسی کے لیے برائی پھیلاؤں۔ یعنی آپ نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ بالکل۔ اس واقعے کا مقصد بدلہ لینا تھا ہی نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ سکھانا تھا کہ جب تم پر ایسے پوشیدہ حملے ہوں، جب اندھیرے سے کوئی شر تم پر آئے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اور اس کا جواب ان 2 صورتوں میں دیا گیا؟ جی۔
تو آئیے اس جواب کو آیت با آیت کھولتے ہیں۔ پہلی آیت ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، یعنی کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ جی، یہاں اعوذ یعنی پناہ مانگنا اور فلق کے لفظ پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اعوذ عربی میں صرف مدد مانگنے کو نہیں کہتے، اس کا مطلب ہے کسی خطرے سے بھاگ کر کسی کی حفاظت میں مکمل طور پر آ جانا۔ اچھا، کسی کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، اس سے چمٹ جانا، یہ ایک مکمل سپردگی کا عمل ہے۔ اور رب الفلق؟ رب الفلق کا تصور تو کمال کا ہے۔ فلق کا مطلب ہے پھاڑنا، چیرنا۔ وہ رب جو رات کے گہرے سیاہ پردے کو پھاڑ کر اس میں سے صبح کی روشنی نکال لاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی امید دلانے والی تصویر ہے، یعنی جس طرح وہ رات کے اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے، اسی طرح وہ ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ غم کا اندھیرا، بیماری کا اندھیرا، ناکامی کا اندھیرا۔ نا امیدی کا اندھیرا۔ بالکل۔ جب کوئی کہتا ہے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تو وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے وہ ذات جو اتنی بڑی کائناتی تاریکی کو ایک لمحے میں ختم کر کے روشنی لانے پر قادر ہے، میری زندگی کی یہ چھوٹی سی تاریکی تیرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، اسے بھی ختم کر دے۔ یہ تو طاقت اور امید کا ایک اعلان ہے۔ جی بالکل واضح ہو گیا۔ اب آتی اگلی آیت، من شر ما خلق، یعنی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہ تو اتنی جامع دعا ہے کہ لگتا ہے بات یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی، اس میں تو سب کچھ آ گیا۔ ہاں، یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں یونیورسل اینٹی وائرس ہے، ہر قسم کے شر کے خلاف۔ صحیح۔ اور یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شر صرف ان چیزوں میں نہیں ہوتا جنہیں ہم برا سمجھتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو یا شیطان۔ تو پھر؟ اللہ کی پیدا کی ہر مخلوق میں خیر اور شر کا ایک دوہرا پہلو ہوتا ہے۔ بارش رحمت ہے، لیکن حد سے بڑھ جائے تو سیلاب بن کر شر بن جاتی ہے۔ ٹھیک۔ آگ کھانا پکانے کے لیے خیر ہے، لیکن گھر جلا دے تو شر ہے۔ مال اور اولاد نعمت ہے، لیکن اگر اللہ سے غافل کر دیں تو شر بن جاتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی یہ دعا ہمیں صرف ظاہری دشمنوں سے نہیں بچا رہی، نہیں، بلکہ ان نعمتوں میں چھپے ہوئے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھا رہی ہے جنہیں ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ آج کے دور میں اس کی مثالیں دیکھیں۔ انٹرنیٹ علم کا خزانہ ہے، یہ خیر ہے، لیکن اسی میں وقت کا ضیاع، غلط معلومات اور لت کا شر چھپا ہے۔ اور سوشل میڈیا؟ سوشل میڈیا رابطے کا ذریعہ ہے، یہ خیر ہے، لیکن اسی میں حسد، دکھاوا اور ذہنی دباؤ کا شر موجود ہے۔ ما خلق کی وسعت کو سمجھیں۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں انسان، جنات، جانور، کیڑے مکوڑے، نظر نہ آنے والے جراثیم اور وائرس۔ اور ہمارے اپنے خیالات؟ جی، اور ہمارے اپنے خیالات اور خواہشات بھی شامل ہیں۔ یہ دعا کہہ رہی ہے، اے اللہ، تیری پیدا کی ہوئی ہر چیز، چاہے وہ باہر ہو یا میرے اندر، اس کے ممکنہ شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر دوسری آیت من شر ما خلق میں ہر شر سے پناہ مانگ لی گئی تھی، جو کہ ایک مکمل دعا ہے، جی، تو پھر اللہ نے خاص طور پر اگلی 3 چیزوں اندھیرا، جادو اور حسد کا ذکر کیوں کیا؟ کیا یہ اس وقت عرب معاشرے کے سب سے بڑے خوف تھے یا ان میں کوئی آفاقی بات ہے؟ بہترین سوال ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگرچہ یہ تینوں شر ما خلق کے سمندر میں شامل ہیں، لیکن یہ وہ 3 بڑی شارک مچھلیاں ہیں جن کا حملہ سب سے زیادہ اچانک، پوشیدہ اور تباکن ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان پر الگ سے انگلی رکھ کر ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ باقی سب سے تو بچنا ہی ہے، لیکن ان 3 سے خاص طور پر ہوشیار رہنا۔ تو آئیے پہلی شارک کو سمجھتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہاں اندھیرے کو 3 سطحوں پر سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی سطح تو واضح ہے، رات کا اندھیرا۔ جی، جب روشنی ختم ہوتی ہے تو جرائم پیشہ لوگ، زہریلے جانور اور شیطان زیادہ فعال ہو جاتے ہیں۔ انسان خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے، یہ ایک فطری خوف ہے۔ اور دوسری سطح؟ دوسری سطح ہے استعاراتی یا مجازی اندھیرا۔ ہر گناہ ایک اندھیرا ہے، جیسے ظلم، جہالت، کفر، ناانصافی، یہ سب اندھیرے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں گناہوں کی تاریکی، غلط فیصلوں کی تاریکی اور گمراہی کی تاریکی سے بھی پناہ مانگنا سکھا رہی ہے۔
اچھا، تو غاسق کا مطلب صرف رات کا اندھیرا نہیں بلکہ چاند بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نے پہلی بار سنا ہے۔ جی، تیسری سطح حدیث سے ثابت ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک بار چاند کی طرف اشارہ کر کے حضرت عائشہ سے فرمایا، اس غاسق کے شر سے پناہ مانگو جب یہ غروب ہونے لگے۔ یعنی یہاں غاسق سے مراد چاند لیا گیا ہے؟ بالکل، اور یہ حیرت انگیز ہے کہ جدید سائنس بھی بتاتی ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کا اثر سمندر کی لہروں، جانوروں کے رویوں اور حتیٰ کہ انسانی نفسیات اور جرائم کی شرح پر بھی پڑتا ہے۔ سبحان اللہ! تو اس ایک آیت میں رات کے طبعی خطرات، گناہوں کے روحانی خطرات اور چاند کے کائناتی اثرات سب کے شر سے پناہ مانگ لی گئی۔ جی بالکل۔ اب آتے ہیں دوسرے خاص شر پر، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ یہاں مؤنث کا صیغہ یعنی پھونکنے والیاں کیوں استعمال ہوا؟ کیا جادو صرف عورتیں کرتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، مفسرین نے اس کی 3 ممکنہ وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تاریخی ہے، یعنی لبید بن عاصم کی بیٹیاں، جی، کہ شاید اس سے مراد وہی تھیں جنہوں نے جادو میں اس کی مدد کی تھی۔ دوسری وجہ معاشرتی ہے کہ عموماً اس طرح کے توہمات اور عملیات میں عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ ملوث پائی جاتی ہیں۔ اور تیسری اور سب سے جامع وجہ لسانی ہے۔ عربی میں نفس یعنی جان کا لفظ مؤنث ہے، تو النفاساتی سے مراد پھونکنے والی جانیں یا پھونکنے والے نفوس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں جادو کرنے والے تمام لوگ شامل ہو جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت؟ بالکل۔ اور آخری اور شاید سب سے خطرناک شر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کو جادو جیسی چیز کے برابر کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان پر ہوا جب شیطان نے حضرت آدم سے حسد کیا۔ اور زمین پر جب قابیل نے حابیل سے حسد کیا۔ جی، حسد صرف کسی کی نعمت دیکھ کر جلنے کا نام نہیں ہے۔ اس کی تعریف ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ ایک تخریبی جذبہ ہے۔ یہ بہت واضح ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ تھوڑا بہت حسد یا رشک انسان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اس صورت میں جس حسد سے پناہ مانگی گئی ہے، اس کی اور صحت مند مقابلے کی خواہش میں کیا فرق ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ فرق نیت کا ہے۔ صحت مند مقابلہ یا رشک، جسے عربی میں غبطہ کہتے ہیں، یہ ہے کہ آپ کسی کی کامیابی دیکھ کر کہیں، ماشاءاللہ، اللہ نے اسے کتنا نوازا ہے، اے اللہ اسے اور دے اور مجھے بھی ایسی ہی کامیابی عطا فرما۔ اس میں آپ دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں۔ بالکل، لیکن حسد میں آپ کہتے ہیں، اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس سے یہ چھن جانا چاہیے۔ یہاں کلیدی عنصر دوسرے کا نقصان چاہنا ہے۔ اسی لیے آیت میں اذا حسد کے الفاظ ہیں۔ جی، یعنی خطرہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہ جذبہ عمل میں بدلتا ہے۔ حاسد پھر غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور موقع ملے تو براہ راست نقصان پہنچاتا ہے، جیسا حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا۔ بالکل۔ یہ گفتگو بہت عملی ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی کو اپنے اندر کسی کے لیے حسد کے جذبات محسوس ہوں تو وہ کیا کرے؟ اور جس شخص سے حسد کیا جا رہا ہے وہ خود کو کیسے محفوظ رکھے؟ جی، دونوں پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ امام غزالی نے اس کا ایک لاجواب نفسیاتی علاج بتایا ہے۔ جو شخص حسد کر رہا ہے اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ اچھا۔ پہلا، جیسے ہی یہ خیال دل میں آئے فوراً اسے ایک گناہ سمجھیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ اے اللہ، یہ بہت برا خیال ہے، مجھے اس سے بچا۔ اس خیال کو پہچاننا پہلا قدم ہے۔ اور دوسرا قدم؟ یہ مشکل لگتا ہے۔ یہ سب سے مشکل لیکن سب سے مؤثر ہے۔ جس شخص سے حسد ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، دل پر پتھر رکھ کر۔ کیا دعا کریں؟ اے اللہ، اس کی نعمت میں اور اضافہ فرمائے، اس کے علم، مال اور عزت میں اور برکت دے۔ یہ نفسیاتی طور پر بہت شاندار ہے۔ یہ شیطان کے وار کو الٹا کر دیتا ہے۔ مطلب آپ کے اندر جلن کی آگ لگی ہے اور آپ زبان سے اس کے لیے بھلائی مانگ رہے ہیں۔ جی، یہ عمل آہستہ آہستہ آپ کے دل سے اس بیماری کو نکال دیتا ہے۔ یہ تو دماغ کو دوبارہ پروگرام کرنے جیسا ہے۔ اور تیسرا قدم؟ تیسرا قدم یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے محفل میں بیٹھ کر اس شخص کی تعریف کریں، اس کی کسی اچھائی کا ذکر کریں۔ اچھا۔
شیطان آپ سے اس کی برائی کروانا چاہتا تھا، آپ اس کی اچھائی بیان کر کے اس کے پورے منصوبے کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے انشاءاللہ حسد کا جذبہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص کیا کرے جس سے حسد کیا جا رہا ہے؟ وہ تو اکثر بے خبر ہوتا ہے کہ کون اس سے جل رہا ہے۔ اس کا علاج اسی صورت میں ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ کثرت سے سورت الفلق پڑھے۔ صرف یہ پڑھنا ہی کافی ہے؟ جب کوئی شخص خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے یہ کہہ کر کہ اے صبح کے رب میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تو پھر کسی حاسد کا حسد، کسی جادوگر کا جادو اور کسی بھی مخلوق کا شر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ایک ایسے مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اسے بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور یہ دعا پڑھتے رہنا ہے۔ جی۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ سورۃ الفلق صرف چند آیات نہیں بلکہ ایک مکمل ذہنی، روحانی اور جسمانی تحفظ کا نظام ہے۔ ایک جامع ڈھال ہے۔ یہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی، معلوم اور نامعلوم شر سے بچنے کے لیے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر خوف، ہر خطرے اور ہر مشکل کے وقت کس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہ صرف بیرونی دشمنوں کے خلاف نہیں بلکہ ہمارے اندر پیدا ہونے والے حسد جیسے دشمنوں کے خلاف بھی ایک ہتھیار ہے۔ بالکل۔ اور یہ صورت ایک بہت اہم اصول بھی واضح کرتی ہے۔ جب ایک مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ اس صورت کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو 2 میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے۔ اچھا۔ یا تو اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ ٹھیک۔ یا پھر اگر وہ تقدیر کا حصہ ہے تو اللہ اس پر صبر کرنے کی طاقت دیتا ہے اور اس صبر کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ بے حساب۔ چلیں اس گفتگو کو سامعین کے لیے ایک سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے آج سیکھا کہ ہر نعمت میں شر کا پہلو چھپا ہو سکتا ہے، تو کیا اس کا الٹ بھی سچ ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ جب ہم زندگی کی مشکلات اور تکلیفوں کو صرف ایک منفی تجربے کے طور پر دیکھتے ہیں تو کیا ہم اس امکان کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ شاید ہر شر میں بھی خیر کا کوئی پہلو چھپا ہو؟ یعنی صبر کے ذریعے بے حساب اجر حاصل کرنے کا ایک موقع؟ بالکل۔